بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج پاکستان میں جو ہے نا وہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ وہ جو ایم این اے کی سیٹس خالی ہوئی تھی، استعفے جو ہے نا وہ منظور کیے گئے تھے ان پہ، اور بڑا شور شرابہ ہر طرف۔ پچھلی دفعہ پنجاب میں ہوئے تب بھی بہت شور شرابہ تھا کہ 18 سیٹوں پہ تو کم از کم جو ہے نا پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این جو ہے نا وہ سیٹیں جیت رہی ہے۔ تو لازمی بات ہے کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم ہار رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے اسپرٹ ہائی رکھنے کے لیے ہر جو ممبر ہوتا ہے، ہر جو کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جیت جائے گا۔ تو خیر یہ تو وہ ہے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے۔ اب آ جائیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ ہم ساروں کو پتہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جتنا ایک ہائپ جو ہے اور ایک جتنی جو ہے نا عوام کو موٹیویٹ کر کے چارج کر کے رکھا ہوا ہے وہ خان صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب مین مقصد آپ کو پہلے بھی ہم نے ان کمپینز جب یہ اس کی چل رہی تھی، پنجاب والی چل رہی تھی، تب بھی ہم نے اپنا ویڈیو جو ہے نا میسج ریکارڈ یہی کروایا تھا کہ میکسیمم پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، جو کہ پچھلی دفعہ بھی الحمدللہ لوگوں نے کیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا، آج بھی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً کوئی 9 بجے کا پاکستان کے ٹائم کے حساب سے، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھے ہی آئیں گے، ٹرن آؤٹ اچھا آئے گا، رزلٹ سے مراد ٹرن آؤٹ۔ تو یہ چیزیں یہ دیکھنے والی ہے کہ اب سچویشن جو بنتی نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ، وہ تو سمپل سی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ چاروں طرف سے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ہوا بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی ہی فی الحال جو ہے نا بڑی واضح اکثریت کے ساتھ ووٹنگ میں لیڈ کر رہی ہے۔ اب اگر رزلٹ آتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، چینج کرنے جائیں گے، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے رزلٹ کو چینج کرنا، وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، تو اب کیا کرتے ہیں، اگر مقتدر حلقے بیچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا اور رزلٹ کو چینج نہیں ہونے دیا 99%، اس دفعہ بھی اگر وہ کریں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر اپنی آئی پہ آگے جو ان کو عادت ہے، جس طرح کی ان کی پرورش ہے، تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب آ جائیں کہ اس جو الیکشن ہو رہے ہیں آج کے دن میں، اس میں ہر حال میں 2 سے 3 سیٹیں، منیمم 2 سیٹیں بچانا پی ڈی ایم کے لیے ضروری ہے۔ کیسے بھی کر کے ان کو یہ 2 سیٹیں جیتنی ہیں۔ ایک کوشش کر کے عابد شیر علی والی فیصل آباد کی، کیونکہ یہ ان کا ایک پلر ہے، یعنی کہ نون لیگ میں ایک جو ہے نا وہ گدے کو گھوڑا سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایک مین کینڈیڈیٹ ہے جو ایک لیڈرشپ میں سے ہے ان کی پی ایم ایل این کی، وہ ہے۔ اور ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیٹ سندھ سے بچانے کی پوری کوشش کرے گی کہ یہاں پہ کسی طرح بھی لاٹھی چلے، لڑائی ہو جائے، فائرنگ ہو جائے، کچھ بھی مطلب جس طرح پہلے کرتے ہیں، یہ 2 سیٹیں بچانے کی طرف جائیں گے۔ ان 2 سیٹس پہ جو ہے نا وہ ہماری فوکس رہے گا کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ باقی رہی آ کے جہاں عمران خان صاحب ہیں یا ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں، یہ والی تو بڑی کلیئر سی سیٹس ہیں، باقی آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات کو ریزلٹس کیا آتے ہیں۔ تو اب آ جائیں کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں، کیا پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ریزلٹ سارا ممکنہ کوشش کرنے کے باوجود بھی پی ڈی ایم الیکشنز میں اپنا برتری نہ بنا سکی، کہنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو نہ روک سکی، تو پھر نتیجے کیا بنیں گے۔ اور یہ الیکشن آپ دیکھیں، اتنی ہوا، اتنی جو ہے نا وہ ایک بنی ہوئی ہے، تحریک انصاف کی پوری بنی ہوئی ہے پوری الیکشن کی کمپین، تو اس میں کرنے کا مقصد کیا؟ آپ نے دیکھا گورنمنٹ، ہم نے بھی آپ کو رپورٹ کیا کہ گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ الیکشن جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جائے، نہیں ہوئے۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا میرے خیال میں جو ہے نا انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں ان کے لیے بھی، جو پاکستان میں فی الحال انفارچونیٹلی لیڈ کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ دیکھیں کہ عوام کتنے ٹرن آؤٹ سے ڈفرنس ڈالتی ہے۔ سرویز وغیرہ یہ بھی ایک قسم کا الیکشن سروے ہے، یعنی کہ جو ایک تو الیکشن سروے الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، یہ الیکشن کروا کے جو ریزلٹ آئے گا نا، یہ بھی ایک سروے ہے۔ اس میں اکثریت شو اگر خان صاحب سیدھی کر دیتے ہیں، جو بڑی امید ہے کہ 2/3 تو بڑے آرام سے شو کر کے آرام سے نکل جائیں گے، مطلب اس سے زیادہ، تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس کا آگے ہفتوں میں 1-2 ہفتے چلنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہم نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویسے بھی نیکسٹ منتھ میں آپ کو بہت زیادہ کلیئرلی جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا کہ ایک نگران حکومت آ رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا ان لوگوں کا۔ اسحاق ڈار صاحب کا ویڈیو پیغام آ گیا امریکہ سے۔ آپ اسحاق ڈار صاحب کا ٹرپ دیکھیں پاکستان سے، ان کا تو خیر پاکستان اسلام آباد ہی ہے، اسلام آباد سے اڑے ہیں یو کے گئے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات، یو ایس اے گئے ہیں، وہاں سے اپنے مقدروں کی ضلالت اکٹھی کی، وہاں سے اب ویڈیو پیغام آ گیا پیٹرول کی پرائسز وہ ہیں، سارا کچھ ہی ہے۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ساری ایک فیک قسم کی ایک جو ہے نا ڈرامے بازی کر کے پرائس کم کی جائے گی۔ حالات فائنینشیل ایسے نہیں ہیں کہ یہ کر سکیں۔ پھر ان کے جو کمٹمنٹس ہیں، جو ان کے ایگریمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کو بھی نظر آ گیا کہ حکومت یہ بس چند ہفتوں کی مہمان،
اگلا انہوں نے بھی لال جھنڈی کرائی. یہ ہو گیا. اب یہ واپس یہاں سے اسحاق ڈار صاحب اڑیں گے جی, اور پھر تھوڑی سی میاں صاحب کے ساتھ نیا پلان سوچیں گے کہ جی ہوں کس طریقے نال بےزتی کرائیے, پھر وہ لے کے جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے. اب آ جائیں جی, وہ یو کے سے واپسی ان کی ہوتی ہے تو دیکھیں بڑی بڑی بڑکیں شروع ہو جائیں گی, جبکہ جانے سے پہلے بھی کہتے تھے آئی ایم ایف سے میں بہت عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں, مجھے ڈیل کرنا آتا ہے. آج چس گیا جو انہوں نے ڈیل کیا ہے. ان کو تو ان سے ڈیل کرنا آتا تھا, ان کو ان سے اب ڈیل کرنا آیا, تو انہوں نے وہ چس کرائی ہے کہ چلو جی جناب اکانومی کو اپنی پینچریں لگاؤ جیسے پہلے سائیکلوں کو لگاتے تھے, نکلو. وہاں سے فارغ کیا جی. اس کے بعد آ جائیں جی کہ اب یہ جو آپ کے الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے, اس کو لے کے مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو لے کے اب یہ آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہ جب دم پہ پاؤں آئے گا, چیخیں نکلیں گی, اس میں یہ صرف انتقامی اور تشدد کی سیاست کرتے ہیں. وہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی ہے, جو کچھ اینکرز کے ساتھ ہوا, جو پولیٹیشینز کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے. یہ گرفتاریاں, توڑ پھوڑ, یہ چیزیں گورنمنٹ اس طرف جائے گی. اور جوابی کاروائی میں, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کو پتا ہے, انہوں نے خان صاحب نے بھی سارا وہ چیمہ صاحب کو بھی لگا لیا, اپنے سارے وزیر مشیر ان کے پکے ہیں, سیٹ ہیں. کے پی کے ماشاءاللہ پہلے ہی وہ پی ٹی آئی کا. تو یہ اب ایک مقابلہ شروع ہو جائے گا, جس نے شروع کیا بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت زیادہ فساد کی طرف اس الیکشنوں کے بعد جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد پی ڈی ایم کو نظر آ جائے گا کہ رہنے کا کوئی جواز نہیں باقی رہا, نہ عوام کی نظر میں, نہ جو لے کے آئے ان کو ان کی نظر میں. اس کے بعد ان کے پاس ایک یہ چیزیں, تو ایک سائڈ پہ یہ چیز شروع ہوگی جی, اور دوسرے سائڈ پہ جو یہ چیز شروع کرتے نظر آ رہے ہیں, اب یہ آپ کو الیکشن ہار جانے کے بعد بیانات, وہ تو آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ بھی شروع ہو جائیں گے, باقی بھی شروع ہو جائیں گے. ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی, انہوں نے دھاندلی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, الزامات ان کی طرف سے پی ڈی ایم سے سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ دیکھتے جائیں گے, ثبوت مل گئے, کوئی ایک بندہ, کوئی 4 بندے, وہ کچھ کریں گے جو کہیں نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے الیکشنوں کے رزلٹ کا اثر جو ہے اس کو زائل کرنے کے لیے یہ کریں گے, لازمی بات ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آئے گا, جہاں پہ ان کو ہوگا کہ یہاں پہ ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, یا یوں سیٹ اپ ہوا ہے, وہ لوگ بھی کریں گے. تو اب یہ تو ایک طریقہ کار ہو گیا, عوام کو یا میڈیا کو یا اپنی کم از کم روحانی تسلی کے لیے, ذہنی تسکین کے لیے یہ ہو گیا. دوسرا, اب آپ ریڈی رہیں بینگ اے پاکستانی عوام, اب آپ کو سہولتیں ملنے کا ٹائم آ رہا ہے. سہولتیں ملنے کا ٹائم کیسے آ رہا ہے, کیونکہ یہ اس کے بعد آپ الیکشنوں کی طرف بہت تیزی سے چلے جائیں گے. آپ کو بولا فروری یا مارچ میں الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ہو جائیں گے. تو ان الیکشنوں کی طرف جانے کے لیے اب یہ کام کریں گے. اکانومی آپ کو پتا ہے پہلے بری ہے, ڈار صاحب آ گئے ہیں, اب بہت زیادہ چانسز ہے خان صاحب ان الیکشنوں کے بعد خان صاحب نے ان کو مجبور کر دینا کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں, بے شک اسلام آباد اتریں, جہاں بھی اتریں, تو ہوپ فلی ان کی بھی ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں آرمی چیف کی جو ہے نا وہ سلیکشن کے لیے نام آنا, وہ چیزوں کا بھی تھوڑا وہ ویٹ کر رہے ہیں, جو اس مہینے کے اینڈ تک آنا شروع ہو جائے گا, یا اگلے مہینے کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالی. تو اب اوورآل کیا ہوگا, سہولت عوام کو کیسے ملے گی. اب یہ اپنی جیب سے نہ پیسے نکال کے کمیٹیاں ڈال کے یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بجلی سستی کر دیں, آٹا سستا کر دیں, ڈالر نیچے لیں, مطلب کچھ بھی کر کے یہ اب یہ بیانیاں بنانا چاہیں گے. ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو چینل سے آپ انجوائے کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو جو سہولت ملتی ہے ملے, لیکن آج کی سہولت کل کی مزید تکلیف ہے. یہ ہم ان جھانسے میں نہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. عوام جس طرح عوام چارج ہے, عوام اس ٹائم بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز کر رہی ہے, تو یہ بھی ان کا ذریعہ جو ہے نا ایک طریقہ کار ضائع تو ضرور جائے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ اب کرنے جائیں گے. اب آپ دیکھیں گے یہ کام آپ کو نظر آئے گا ان الیکشنوں کے بعد. ابھی اتنی کیا ایمرجنسی پڑ گئی تھی کہ وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ بیان دینے پڑ گئے ہیں کہ جی ہم نہیں کچھ کر سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف نے وعدے کیے ہیں. جب ان کو نظر آ جائے گا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے, ہم آگے کچھ کر نہیں سکتے, ہم آئیں گے نہیں, ایک چانس لیتے ہیں, تب یہ آئی ایم ایف کی بھی جو ہے نا مدر سسٹر کر کے ان کے خلاف جا کے سارا کچھ کریں گے. تو دیکھتے ہیں جی آج انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے نا وہ خیر خیریت رکھے, ہر طرف امن و امان کے ساتھ الیکشن ہو تک جو ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھیں, چینل کا بھی خیال رکھیں, لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.